بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمهم الكتاب والحكمة. رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. ربك نستعين یا فتاح یا علیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10واں پارہ الحمدللہ، اور سورہ انفال کا ہی سلسلہ چل رہا تھا جس میں مال غنیمت کی تقسیم جو شروع میں آئی تھی کہ مال غنیمت کی تقسیم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یہاں اس کے 5 حصے کیے گئے اور 5 حصوں کی جو تقسیم ہے وہ تھوڑی سی بتائی گئی ہے. ان کو مصارف کہا جاتا ہے. رسول اللہ اور اس کے رسول کا جو 5واں حصہ تھا، جو 5 مصارف تھے ان کے اندر میں. اب یہ دیکھیں کہ اگر کمی بیشی ہو گئی ہو مطلب تقسیم کے اندر میں، تو یہ نبی خود تقسیم فرما رہے تھے، تو اس کے اندر میں آپ سے کوئی جواب طلبی نہیں تھی. اور اس کے ساتھ جو اللہ کا حصہ ہے وہ اس لیے مقرر کیا گیا تھا تاکہ غرباء وغیرہ میں تقسیم کیا جا سکے. تو اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم بطور غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو. اور اسی فتح اور نصرت کے اوپر جو فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، یوم الفرقان یعنی جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، جس دن آمنے سامنے ہوئے تھی جبکہ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پھر اس کے ساتھ جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے اور دشمن دوسرے کنارے پر تھے اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نچلے ساحل پر تھا. اب دیکھیں بدر کے مواقع دیکھیں نا، وہ کیوں ہوئے تھے، ایسے کیا حالات پیدا ہوئے تھے کہ بدر ہونا پڑی، بدر کی جنگ جو ہے نا وہ لڑنا پڑی ہمیں مسلمانوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر میں آتا ہے حضرت ابوبکر سے غالباً وہ حدیث ہے مرفوع کہ اللہ رب العالمین کے جو نبی ہیں ساری رات عبادت پہ کھڑے رہے اور کہتے ہیں کہ زاروں قطار روتے رہے تھے اس رات. اور ایک دعا انہوں نے کی تھی، اللہ رب العالمین یہ قلیل جماعت تھی جسے میں لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اگر آج یہ شکست کھا جاتے ہیں تو دنیا کے اندر، روئے زمین کے اندر آپ کا نام بلند کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، اور اگر آج آپ نے ان کو فتح عطا فرما دی تو ان سے بڑھ کر آپ کے دین کے لیے قربانی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور صحابہ کرام کی 313 کی جماعت نے یہ ثابت کیا کہ دنیا کے اندر قلیل جو لوگ ہیں وہ اکثریت کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. جنگ کے لیے یا اللہ کے دین کے لیے، کسی بھی ایسے مقصد کے لیے جس میں خاص رضا الہی شامل ہو، اس میں طاقت کا ہونا، گروہ کا ہونا، جتھے کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. وہاں پہ اللہ رب العالمین کی مدد، ان کی نصرت، ان کی فتح کافی ہوتی ہے. قلیل ہوں، حضرت وسلم نے جیسے فرمایا تھا، قلیل جو ہوتے ہیں وہ کثیر کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا قدرت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. اسے سنت الہی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی یہ سنت ہے.
تو وہاں پر دیکھیں کہ جنگ بدر کے حالات، ابو سفیان کے قافلے کو بخیر و آفیت اللہ نے پھر پہنچا دیا وہاں پر، لیکن ابو جہل کو اب جس سے جنگ ہونی تھی وہ مدینہ پہنچ گیا، لیکن جسے جنگ کا ارادہ نہیں تھا یعنی ابو جہل، وہ 70 سرداروں کو لے کر یہاں پر آیا بدر کے مقام پر، اور کہتے ہیں کہ روز ایک اونٹ کا ذبح کرنا، ناچ گانے والی عورتوں کا ساتھ میں لے کے آنا، اسے یہ کنفرم تھا کہ ہم نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی جماعت کو ہم نے آج ختم کر دینا ہے، یہ آج ہمارا دن ہے۔ لیکن اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت اس کے برعکس تھی، اللہ نے وہاں پر ابو جہل سمیت 70 سرداروں کو مار دیا، قتل کروا دیا، اور 70 ہی کو قید کروا دیا۔ میں کہتی ہوں بدترین شکست تھی جو اہل مکہ کے نصیب میں آئی تھی، بدترین شکست، کہ ایک ہی نشست کے اندر سردار، قبیلوں کے سردار مارے گئے تھے، اور وہ سردار کوئی کم حیثیت کے نہیں تھے۔ پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا کہ سردار ہی ہوتے ہیں جو تکبر کی بنا پر لوگوں کو نیکیوں کی طرف آنے نہیں دیتے، روکتے ہیں۔ یہی سردار ہی تھے مکہ کے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے حالات پیدا فرما دیے کہ آپ نے ہجرت ہی بہتر کی۔ آپ نے کہا میرے لیے ہجرت ہی بہتر ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ، مجھے تم سے بہت محبت ہے، بہت الفت ہے، میرا دل کھینچتا ہے تمہارے لیے، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے میرے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ میرا اب دل نہیں کرتا واپس آنے کو۔ اب مدینہ کی ریاست جب قائم کی گئی تھی، 13 سال آپ مکہ میں رہے، تبلیغ دیتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے، بہت کم تعداد میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ مدینہ 10 سال، اور مدینہ کی ریاست دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس کا ایک جھنڈا اور ایک جو کہہ سکتے ہیں موٹو جو تھا، دین لا الہ الا اللہ، اس کو پھیلایا، اور یہ صرف مدینہ کی ریاست کے قائم ہونے پہ ہوا تھا۔ کم ہے مدینہ کے اندر کے جو حالات ہیں سخت تھے، اور جنگی حالات بہت تھے، متواتر جنگیں ہوئی ہیں، سریے ہوئے ہیں، غزوات ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر دیکھیں کہ صرف 10 سال کے عرصے میں قلیل جماعت، یہی 313 ہی تھے جب انہوں نے پہلی جنگ لڑی تھی، اور حجۃ الوداع کے اوپر جب آخری خطبہ آپ نے فرمایا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر صرف میدان عرفہ میں صحابہ کے سر دیکھے تھے، اور وہاں سے اندازہ لگایا کم و بیش 1 لاکھ کے قریب وہاں پر صحابہ تھے۔ ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جو صحابہ کی تعداد ہے وہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی تعداد کے برابر ہے۔ تو دیکھیں صرف 10 سال کا عرصہ اور اتنی بڑی جماعت اور اتنی بڑی سلطنت کھڑی کر کے دے دی، اور صرف ایک اکیلے انسان نے، اور سورس بھی کوئی نہیں ہے، مال نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، حالات نہیں تھے، جنگوں کے اتنی حالات کہ ایک ایک کھجور، آدھی آدھی کھجور سے کھا کے انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، حالات نہیں تھے لیکن ایمان کے جذبے بہت تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس حالات تو ہیں لیکن ایمان کے جذبے نہیں ہیں، قلیل ہو گیا۔ اگر ہم پر جنگ فرض کر دی جائے تو ہم نے بھی نعوذ باللہ وہی منافقین والا طرز عمل اختیار کرنا ہے کہ ہم اپنی تعویلیں پیش کریں گے، ہمیں لڑنا نہیں آتا، ہمیں مال و دولت کی زیادہ طلب اور اس کی زیادہ چاہ ہے جس کی وجہ سے ہم راغب ہو جائیں گے تجارت کی سمت پر، تو اسی لیے ہم نے جنگ نہیں کرنی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ جو میری راہ میں آتا ہے، پھر جہاد کرتا ہے، پھر ہجرت کرتا ہے، اس کے لیے دوہرے اجر لکھ دیتا ہوں۔ تو مہاجرین کا سب سے زیادہ ذکر، اور مہاجرین کو سبقت دی گئی تھی انصار کے اوپر، اس کی وجہ یہی تھی، سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی جگہ چھوڑی، آبائی جگہ مکہ ان کی، انہوں نے وہ چھوڑی، بنے بنائے گھر، کاروبار، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے حتیٰ کہ ان کے کپڑے تک اتروا لیے گئے تھے کہ جی یہ آپ نے مکہ ہی میں رہ کے کمائے ہیں، اسی کی کمائی سے آپ نے یہاں پر استعمال لیے ہیں، تو گویا اب یہیں پر سب کچھ اتار کے خالی ہو کر جائیں، مکہ سے کچھ نہیں لے کے جانا۔ اور صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، بہت بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے قربانیاں دی ہیں، اور کتنا عرصہ؟ صرف 10 سال۔ اور 10 سال کے بعد یوم الفرقان جب وہ فیصلے کا دن آیا تو اللہ نے حق اور باطل کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ حق پہ کون ہے اور باطل کون ہے۔ اب 10واں جو پارہ ہے اس کے اندر میں حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔
تو ہمارے لیے اب لازمی کیا ہے، ہم نے کتاب کو پکڑنا ہے. جنگی حالات ابھی ہیں نہیں، لیکن اگر ہمارے پاس ہو بھی جائیں تو ہم نے بھی تقسیم ایسے ہی کرنی ہے. پھر اس کے بعد کتاب کو پکڑے رکھنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. پھر راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا، جن کے اوپر اللہ نے بالخصوص اپنا انعام فرمایا. قرآن کی رسی کو پکڑنے سے مراد ویسے کیا ہے؟ اس کے اندر تدبر کرنا، تفکر کرنا، غور و فکر، سوچ سمجھ، اور اس کی تلاوت کے اندر میں اس طرح سے غرق ہونا کہ آپ کو ایک ایک معنی اور مفہوم کا پتہ ہو. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے جس کو میں نے نازل کیا ہے یہ اولو الالباب ہے، ٹھیک ہے، عقل والوں کے لیے اس میں اسباق ہیں، یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نصیحتیں رکھتی ہیں. اس کے اندر کچھ پر اسرار حکمتیں ہیں اللہ رب العالمین، جو اہل عقل اس کو پا سکتی ہیں، سبقت لے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی اس حکمت کو وہ پاتے ہیں جو اس علم کے اندر میں ڈوبتا ہے، جو صرف معرفت سے ہی حاصل ہوتی ہے، اللہ کا بن جانے سے حاصل ہوتی ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ اس کے اوپر غور فرمائیں، تدبر کریں. یہ کیوں آیا؟ ایک ایک واقعات، قوم لوط کا قصہ، قوم عاد، سمود، پھر اس کے بعد فرعون، موسیٰ، ہارون، یہ تمام واقعات گزرنے کے بعد بنی حضرت آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد مکالمہ جو آدم علیہ السلام کو بنانے پر فرشتوں نے کیا تھا اللہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد شیطان کا مکالمہ، یہ تمام چیزیں اور تمام احوال کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم اس کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں. اور تدبر کیوں کرنا ہے ہمیں ہدایت چاہیے اس قرآن سے، کیونکہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے قرآن ہدایت بھی دیتا ہے اور قرآن گمراہ بھی کرتا ہے اپنے پڑھنے والوں کو. تو اسی لیے ہم نے اس کے اوپر تدبر کرنا ہے کہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں اس سے. اور قرآن کی جو تلاوت ہے نا، مفہوم معنی بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جو اس کی تلاوت ہے نا وہ بھی اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو کوشش کریں آپ کے 24 گھنٹوں میں ایک ایسا گھنٹہ کہہ لیں، 5 منٹ کہہ لیں، ایک لمحہ کہہ لیں جس میں آپ زیادہ نہ پڑھیں، قرآن کی ایک آیت کو پڑھے بغیر نہ سویا کریں. اپنے پورے دن کے اندر میں جو بھی آپ کی مصروفیت ہے آپ اس کو مصروف رہیں، زندگی کے کام آپ کو وہ لازم ہے، دنیا کا حصہ ہے، کرتے رہیں. لیکن جب بستر پہ جائیں، سونے لگیں، تو کوشش کریں کہ ایک آیت کی تلاوت ہی صحیح لیکن تلاوت کر کے سوئیں، قرآن کریم کو پڑھ کے سوئیں. اب اس کے اندر میں آیت جو 41 ہے، بدر کے پس منظر میں جو آیات نازل ہوئی تھیں اور اس کے بدلے میں مال غنیمت ملا تھا مسلمانوں کو. اب مال غنیمت کو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کے اوپر مال غنیمت حرام تھا. وہ جیسے داؤد علیہ السلام نے مال غنیمت حاصل کیا تھا جب جالوت سے لڑائی ہوئی تھی طالوت کی بادشاہی کے اندر میں، تو انہوں نے ایک جگہ پہ اس کو ڈھیر کیا اور اس کو آگ لگا دی. یعنی پہلی جو امتیں ہیں، قومیں ہیں، جو انبیاء گزرے ہیں، ان کے اوپر مال غنیمت کا مال حرام تھا، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. واحد امت محمدیہ ہے جس کے اوپر مال غنیمت کے مال کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے. اب حلال کرنے کے اندر میں وہی ہے کہ مال غنیمت کے متعلق واضح احکامات فرما دیے. اب یہ نہیں ہے بدر کے اندر میں جیسے جس کے ہاتھ میں جو لگا وہ اس کو ملتا گیا. احد میں بھی یہی ہوا تھا، جب فتح جو ہے وہ شکست میں بدلنے لگی تھی. اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ جو درے کے اوپر وہ جو ایک چوٹی اور پہاڑی کے اوپر صحابہ کو تعین کیا گیا تھا کہ وہیں پر آپ نے مقرر کیا گیا تھا، وہیں پر رہنا ہے جو بھی حالات پیدا ہوں. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ جی ہم فتح کے قریب ہیں اور دشمن جو ہے وہ میدان جنگ سے جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو وہ اسباب کے لیے اس درے سے اترے تھے جس کے اوپر 2 گروہ بنے تھے، ایک نہیں اترا تھا اور ایک اتر گئے تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ پھر میں نے تمہیں غم کے اوپر ایک غم دیا اور میں نے اسی غم میں مبتلا کیا تاکہ تمہاری آزمائش بھی ہو سکے اور تاکہ تمہیں نصیحت بھی ہو سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے اپنی بات نہیں رکھنی اور ان کے حکم کو ہر حال میں ماننا ہے. تو مال غنیمت کی تقسیم پھر وہاں سے شروع ہوئی تھی، جو 5 حصے مقرر کیے گئے تھے. اب اس پر دیکھیں کہ ہر بندے کے پاس گھوڑے نہیں تھے، ہر کے پاس اونٹ یا کوئی ایسی سواریاں نہیں تھیں، تلواریں بھی ہر ایک انسان کے پاس نہیں تھیں. تو اللہ نے حکم فرمایا جو پیدل ہیں، جن کے تلواریں نہیں تھیں وہ پیدل صرف آئے تھے جنگ کے لیے، ان کا حصہ تھوڑا سا کم ہے. لیکن جنہوں نے اپنے گھوڑے بھی لگائے، تلواریں بھی تھیں، یعنی ان کے پاس جنگی سامان بھی تھا اور انہوں نے اپنی جان بھی لگائی، ان کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہے.
وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال مویشی کو بھی سنبھالا اور اس کو بھی جنگ کے لیے تیار کیا۔ اب یہ تمام کی تمام آیات کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے تمہیں کافر کم کر کے دکھائے تھے، تمہاری آنکھوں سے میں نے کافر کم کر کے دکھائے تھے، اور کافروں کی آنکھوں سے میں نے تمہیں بہت زیادہ تعداد میں دکھا دیا تھا۔ اس کی حکمتیں کیا تھیں، آپ یوں کہتے اس کی مصلحتیں کیا تھیں، یہ کیوں اللہ نے کیا تھا؟ سب سے پہلے تو اللہ حوصلے بلند کرنا چاہتا تھا، مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ پھر دوسری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا نا، اس خواب کو اللہ نے سچا کرنا تھا۔ تو یہ دو اس کے جو ہے نا بیسیکلی اسباب ہیں۔ اس کے بعد میں کامیابی کیا ہے، ہم کامیاب ہوئے تھے تو کامیابی کیا ہے، یا اس کے دو نکات جو بتائے گئے ہیں، وہ سب سے پہلے ثابت قدمی، ہر حال میں آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ دعا میں نے آپ کو بتائی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، مجھے اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ دے، دلوں کو الٹ پلٹ کے پھیرنے والے رب میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ دے۔ تو اسی کے ساتھ وہ بھی کرنا ہے، پھر دعائیں کرنی ہے، پھر التجائیں فریادیں اللہ کے رب العالمین سے کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا کر دے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے، خود بھی ذکر کرنا ہے، لوگوں کو بھی ترغیب دلانی ہے ذکر کی۔ اور اسی کے ساتھ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ہے، یعنی میں تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔ اس کلمے کے ذریعے کہتے ہیں کہ جو بھی دعا مانگی جاتی ہے تو وہ قبولیت کا درجہ پاتی ہے، کیونکہ یہ کلمات ہیں، فریادی کلمات ہیں، یعنی اس میں ایک فریاد کی جاتی ہے۔ تو جہاں پہ بھی آپ کو مشکل ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو، تو آپ نے اس کا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ورد کرنا ہے۔ کامیابی کے لیے اب کام کیا کرنے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، کیونکہ صحابہ نے پھر وہ تھوڑی سی اطاعت میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بالکل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی تھی، اطاعت کی تھی، درے کو بس چھوڑنے میں تھوڑی سی انہوں نے غلطی کر دی تھی، کوتاہی ان سے ہو گئی تھی۔ ویسے وہ الحمدللہ صحابہ سے بڑھ کر اطاعت رسول اور اطاعت اللہ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، پھر آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، پھر اس چیز سے بچتے رہنا ہے ہمیشہ جو ٹیم ورک نہیں ہوتا، اکیلے فردن کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے، فردن ہم کہیں کہ میں فرد، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی خود اکیلے جاتے اور بدر میں جا کے جنگ کرنا شروع کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی نے بھی ایک جماعت کو لیا، ایک گروہ کو لیا، صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ان کو ابھارا۔ تو یہی آج کے دور میں بھی ہے کہ آپ اکٹھا کریں، جمع کریں لوگوں کو، ان کو ابھاریں، ترغیب دیں، تو ہی لوگ آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جھگڑا مجھے پسند نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، تو آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اور جھگڑا کرنے والے کے لیے، جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے، یعنی دو لوگوں میں اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو جو صلح کر لے گا، معافی طلب کر لے گا۔ حدیث میں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں تمہیں معافی طلب کرنے سے تمہاری عزت کم ہوتی ہے تو تم آخرت کے دن آ کے مجھ سے اپنی عزت وصول کر لینا، یعنی تمہیں میں پھر جو تمہاری عزت کم ہوئی نا معافی مانگنے سے، وہ پھر آخرت میں آ کے مجھ سے لے لینا۔ اب جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑے کو چھوڑ دے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مصلحت پسند انسان تھے، وہ جھگڑوں سے اور ان چیزوں سے بہت دور رہا کرتے تھے، ان کو مطلب کوشش بھی یہی ہوتی تھی آپ وسلم کی کہ جنگ بھی نہ ہو، جنگ سے پہلے کوئی حالات اللہ رب العالمین ایسے پیدا فرما دے، مطلب وہ زیادہ نرم دل تھے، خوشحالی کے ساتھ میں دیکھیں کہ جتنی بھی فتوحات ملتی گئی ہیں اتنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہوتے گئے تھے، سخت نہیں ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت 50 کے اندر بتا رہے ہیں کہ موت کے وقت جو فرشتے مجرموں کے پاس آتے ہیں تو ان کو اس وقت میں مارتے ہیں، ضربے مارتے ہیں ان کی پشتوں کے اوپر، پھر وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی اللہ کا پیغام بتانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ اس کے بعد میں دیکھیں کہ فرعون، اور پھر تھوڑا سا قصہ فرعون اور موسیٰ کا، پھر اس کے بعد اولو العزم جو پیغمبر ہیں ان کی، پھر اس کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے وہی کل والی چیز آ رہی ہے، نعمتوں کا زوال کیوں ہوتا ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ نعمتیں برقرار رہتی ہیں کس چیز سے؟ شکر گزاری اور اطاعت سے۔ اب یہ دو الٹ چیزیں ہو گئیں، نعمتوں کو زوال آتا ہے ناشکری کرنے سے، ٹھیک ہے، اور نعمتوں کو عروج ملتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں کس چیز سے؟ شکر ادا کرنے سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے۔ پھر وہی تمام مال غنیمت کے احوال اور ان چیزوں کے بعد میں
اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو تم نے میرے نبی سے رجوع کرنا ہے. پھر اس کے بعد اگر معاملات یعنی اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو ہم نے ان کی حدیث مبارکہ سے مسئلے کا حل نکالنا ہے. اگر نہیں مل رہا تو صحابہ کرام کی جو سنتیں ہیں ان سے دیکھنا ہے. اور اگر کوئی بھی مسئلہ کچھ بھی ہو تو اس کے اندر میں سب سے پہلے اللہ کا جو کلام ہے یعنی قرآن ہے وہ اس میں دیکھیں. اگر نہیں مل رہا کیونکہ بعض ایسے احکامات ہیں جس کے اندر میں ڈیٹیل جو ہے نا وہ ہمیں جا کر احادیث مبارکہ میں ملتی ہے. قرآن نے جسٹ ان کو یوں کہہ دیں کہ بتا دیا ہے یہ کام ہے لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی، تفسیر نہیں بتائی. تفسیر پھر ہمیں زیادہ تر احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں. اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں جو نبی کی پیروی کرے گا میں اسے کافی ہو جاؤں گا. یعنی مومنین کے لیے کافی ہونا کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے ان کی پیروی کرتا ہے تو میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. یعنی اس کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے میرے احکامات مطلب جو اللہ نے اتارے ہیں ان کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے تو میں اس کی حفاظت کروں گا. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے تو میں اس کا اجر جو ہے اپنے پاس میں ثابت کر دوں گا. اور اطاعت ایک ایسا جذبہ ہے اللہ کے سامنے جھکنا جس کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا اور کوئی بھی فرد ہے وہ اکیلا بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ہم کہیں کہ جی میں اکیلی اٹھوں اور میں اس کے بعد قرآن کے تمام احکامات کو مان بھی لوں اور میں بس ماننے سے جو ہے وہ معاشرے میں اصلاح بھی ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا جب تک کہ معاشرے کے اندر میں لوگوں کو انوالو نہ کیا جائے. پھر اللہ 74 کے اندر بتا رہے ہیں آمنو ایمان لانے والے وہ کون لوگ ہیں یعنی جو نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے اور وہاجرو جنہوں نے ہجرت کی. ہجرت کہاں سے کی؟ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی. وجاہدوا فی سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا. یہاں پر جو ہے نا بالخصوص جہاد و جنگ بدر کے لیے استعمال ہوا ہے. والذین آووا ونصروا اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی یعنی ان انصار اور ان کی مدد کی یعنی مدینہ والے. تو اللہ نے کہا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو پناہ دی. اب یہ تمام لوگوں کے بعد میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے پکے مومن ہیں، یہی سچے پکے مسلمان ہیں. اس کے بعد کہ اللہ رب العالمین جو انفال کا پیٹرن ہے اسی کے اوپر سورۃ توبہ کا پیٹرن لے کے آ رہے ہیں. سورۃ توبہ کے جو ہیں وہ دو نام ہیں، اس کو سورۃ البراء بھی کہتی ہیں، اس کو سورۃ توبہ بھی کہتی ہیں. جب اجتہادی طور کے اوپر اس صورت کی جو 19 اور نام بھی بتائے گئے ہیں، مطلب کہ اس صورت کے 2 نام میں نے بتائے ہیں، اس کے علاوہ اجتہادی طور پر اس کے 19 اور نام بھی ہیں. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو صورت ہے یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی اور اس سورہ انفال اور توبہ کے مضامین چونکہ ملتے ہیں کافی حد تک تو اسی کے احکامات میں اس کو ساتھ میں لیا جاتا ہے. جو اس کے مضامین ہیں وہ کافروں مشرکوں سے جنگ، معاہدات، صلح اور اسلام کی سربلندی، اس کے متعلق احکامات، یہ تمام ان چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا. اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا تو مسلمانوں پر سے وہ پابندیاں از خود اٹھ گئی تھی جو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ شریف میں داخلے پہ لگائی تھی، یعنی عبادات، طواف، حج اور عمرہ کے اوپر جو انہوں نے لگا رکھی تھی وہ 8 ہجری میں تو مسلمان حج کر نہیں سکے تھے. لیکن فتح مکہ کے بعد میں جو غزوہ حنین اور طائف سے واپس مدینہ پہنچنے تک اتنا وقت رہا تھا کہ وہ
مدینہ سے آتے مسلمان سے، تو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجا، جس میں سیدنا ابو بکر کو اس قافلے کا امیر حج بنایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں کے داخلے کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں ہوئی تھی، لیکن اب امیر حج حضرت ابو بکر کو بنا کے بھیج دیا گیا، تو پیچھے آیات نازل ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ اب جاؤ اور جا کر وہاں ان آیات کی تلاوت کرو اور بتاؤ کہ اللہ نے اب تمہارے لیے برات نازل کی ہے، یعنی مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ اب اللہ نے تمہارے لیے برات نازل کی ہے۔ پھر اس کے بعد معاہدہ توڑ دیا۔ معاہدہ کیا تھا کہ اے نبی 1 سال آپ حج کریں گے، 1 سال ہم حج کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ حقیقت میں گھر جو ہے صرف مسلمانوں کا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کا نہیں ہے۔ تو اب مشرکین سے تمام معاہدے ختم ہو گئے ہیں، اب ان کو 4 ماہ کا وقت دیا جائے، 4 ماہ کے بعد ان کے اوپر پیش کیا جائے دین، یعنی 4 ماہ ان کو متواتر دین کی تبلیغ دیتے رہیں۔ اگر وہ نہ مانے تو اس کے بعد ان سے اعلان جنگ ہے، جہاں کہیں بھی ملے ان کو مار دیا جائے، ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اور یہ جو عہد تھے نا وہ اللہ نے کیوں لیے تھے؟ مسلمانوں سے بھی لیے تھے، تو وجہ کیا تھی کہ تقوی کی علامت، جو عہد ہوتا ہے نا وہ خود سے بھی ہوتا ہے، تو وہ تقوی کی علامت ہوتا ہے۔ پھر اسی کے بعد میں اللہ نے جو 4 مہینوں کی ان کو مہلت دی تھی، وہ گزر جانے کے بعد مشرکین سے اس وہ مہلت ختم ہو گئی تھی، جن میں 4 مہینے ذی-القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب تھے، جو وہ گزر جائیں تو مشرکین کو دی جانے والی مہلت کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ مہلت ختم ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد ان سے پوچھا جائے کہ آیا وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ نہیں ہونا چاہتے تو اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو امن والی جگہوں کے اوپر حفاظت کے ساتھ پہنچا دیں۔ پھر وہیں اب اس پر دیکھیں نا کہ ان آیات سے پتہ کہ چلتا ہے کہ بغیر علم کے جہالت لوگوں میں ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ علم نہ ہو۔ اور مشرکین مکہ کے پاس علم آتا رہا تھا، لیکن وہ صرف اکڑ اور ضد کی وجہ سے اس چیز کو قبول نہیں کرتے رہے تھے۔ جو خشیت ہوتی ہے نا، خشیت اللہ کا خوف اور اس کی رحمت، وہ صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اللہ ہی کی طرف سے یہ عطا بھی ہوتی ہے اور ہونی بھی اسی سے چاہیے۔ زمین کے لوگوں سے ایسے کوئی معاملے خشیت یا ان کی اطاعت یا ان سے خوف زدہ ہونا، یہ زمین میں رہنے والے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان سے ڈریں۔ ڈرنے کا حق کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ تو ہمیں صرف انہی کی خشیت اور انہی کا ڈر ہونا چاہیے۔ اب اس میں دیکھیں اللہ کی خشیت کامیابی کی کنجی ہے، جو سورۃ الملک میں آتا ہے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ تو اللہ کا خوف جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپی اور ظاہری میں اللہ کی خشیت ہے۔ وہ حدیث میں نا کہ اپنی خلوتوں کو ویسے پاک رکھو جیسے اپنی جلوتوں کو پاک رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر وقتاً فوقتاً امتحانات اور آزمائش لاتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ان کے ایمان کو چیک کر سکیں۔ پھر مسجدوں کی آبادی، نمازی اگر موجود ہوں گے تو مسجدیں آباد ہوں گی، اگر نمازی موجود نہیں ہوں گے تو مسجدیں آباد نہیں ہوں گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے گھر کے اندر آنے سے کسی کو بھی نہ روکو، ان کی ویرانی کا سبب نہ بنو۔ پھر اسی کے ساتھ میں جو حاجیوں کو پانی پلانا، وہ اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے یہی نیکی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف حاجیوں کو پانی پلانی بہت ہو جائے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو نیکیوں کے لیے آتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ میں دیکھیں کہ مسجد آباد کرنے کے لیے آتا ہے، مسجد بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس سے زمین کے اندر ایک مسجد تعمیر کی تو میں جنت میں اس کے لیے گھر کا ضامن ہوں، یعنی میں اس کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ آیت جو تھی غزوہ تبوک والی، اس کے اندر میں جو آیت 25 ہے اس میں غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ حنین کا بھی ذکر آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد 12,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف ارادہ کیا، کیونکہ آپ کو مستقل خبریں مل رہی تھیں کہ وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، یعنی حنین والے۔ لیکن حنین، حوازن اور ثقیف کے قبائل بہت ماہر تیر انداز تھے، تو انہوں نے پہلے سے ہی اپنی اپنی جگہ کو معین کر لیا، مقرر کر لیا، اور پوری طرح وہ تیاری کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں کے پاس جو تھی نا اس وقت اتنی فوج تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، مطلب یہ کہ کثیر تعداد میں تھی، تو انہیں اللہ کی مدد سے زیادہ جو ہے نا وہ اپنی کثرت کے اوپر فخر آنا، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اپنی کثرت پہ ان کو فخر آنا شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین، انہیں تعجب بھی ہوتا تھا اتنے کثیر تعداد میں ہم ہو گئے ہیں، تو وہ خوش ہو گئے تھے کہ ہم آج فتح ہمیں ملے گی اور اللہ نے ہمارے حصے میں ہی فتح لکھنی ہے۔ تو اللہ نے اس کے برعکس معاملہ فرما دیا،
برعکس معاملہ کیا تھا، یعنی اللہ نے ان سے جنگ کے وہ جو حنین کی جنگ ہے وہ بھی احد کی جنگ کی طرح ہی ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، شکست کہتے ہیں ہوئی تھی مسلمانوں کو۔ تو وجہ کیا تھی کہ اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کے دیے ہوئے وسائل میں سے بھروسہ کرنا جو بھی اس نے دیے ہوئے ہیں۔ پھر آیت 29 میں مشرکین کے بعد اہل کتاب سے نمٹنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر مشرکین کے ساتھ میں اہل کتاب بھی اگر کوئی ایسا دین میں اختراع کر رہے ہیں یا کچھ بھی ایسے کام کر رہے ہیں، یا اگر وہ تبلیغ کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ تبلیغ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، معاہدے ہو گئے ہیں، پھر بھی آپ کے لیے جنگی سامان اور ہتھیار وغیرہ پیش کر رہے ہیں، تو اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرۃ العرب میں سب کو جو تھا وہ مسلمان کرنا ہے، اور اگر کوئی نہ مسلمان ہو تو ان سے فدیہ لیں، جزیہ لیں وہاں پر رہنے کے لیے، تو وہ مسلمان ان سے لیا کرتے تھے، اور یہ ابھی بھی شاید ہے کچھ مقامات پر کہ ان سے کافروں کو مسلمان ممالک کے اندر رہنے کے لیے جزیہ دینا پڑتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک قاعدہ بتایا کہ جو صرف اللہ کی محبت کے لیے دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ اطاعت ہوتی ہے، جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے پھر اس کی وہ اطاعت بھی کرتا ہے، تو اگر اللہ سے محبت ہوگی تو ہم اللہ کی اطاعت بھی کریں گے۔ پھر اسی کے ساتھ سال کے 12 مہینے پہلے دن سے ہی ایسے ہیں، یعنی لڑائی ہوتی تھی نا جب عرب کے اندر میں، تو مثلاً کہ انہوں نے رجب کو جو ہے حرمت کا مہینہ تھا، تو انہوں نے رجب کے مہینے میں جنگ کرنی ہے تو انہوں نے حرمت اٹھا لی، اس کو کسی اور مہینے میں شوال میں لے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا جو حرمت والے 4 مہینے وہی ہیں، تم اس سے رد و بدل نہیں کر سکتے، یعنی مہینوں کی آمد جو ہے 4 مہینے حرمت والے ان کو ناموں سے بھی نہیں بدل سکتے اور ایک جگہ سے بدل بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اسی کے بعد تبوک کے واقعات آ رہے ہیں، اور اس کے بعد درمیان میں لے کے آئے کہ رمضان مشقت، اللہ کہتے ہیں اللہ کو مشقت بڑی پسند ہوتی ہے، اور اسپیشل دین کے لیے ہو تو رمضان کے اندر میں دیکھیں آپ صبح کے ٹائم میں نیند اپنی چھوڑتی ہیں، آپ کو نیند کی قربانی دینا پڑتی ہے، اٹھتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی عبادت نوافل وغیرہ، پھر اس کے بعد دن میں بھی دیکھیں کہ سکون نہیں ہوتا، سویا نہیں جاتا، سونے کو دل بھی نہیں کرتا، یہ تلاوت میں اذکار میں زیادہ مشغول رہتا ہے انسان۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کی نعمتیں افطار کے ٹائم میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر تراویح، قیام اللیل، نارمل میں ہم 11 ماہ قیام اللیل نہیں کرتے، بہت کم لوگ ہوں گے جو کرتے ہوں گے، لیکن یہاں پر دیکھیں روز ہمیں قیام اللیل کا ایک موقع بھی مل رہا ہے اور ہمیں اجر بھی مل رہا ہے۔ تو رمضان بھی وہ جو ہے نا مشقتوں والا ہے کہ 20 رکعت تراویح کو آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ پھر 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ آپ نے وہاں پر اسٹل سا رہنا ہے، مینس کہ آپ کو ادھر ادھر نہیں جانا، آپ نے ایک جگہ پہ جو جائے نماز ہے آپ کی وہاں پر بیٹھنا۔ تو یہ اللہ دیکھیں کیسی چیزیں رمضان میں لے کے آتے ہیں اپنے قریب کرنے کے لیے، ہیں تو صحیح اس میں مشقت ہے، لیکن اللہ کو مشقت والا دین ہی تو پسند ہے جس کے اندر میں تھوڑی سی مشقت کی جائے۔ پھر کامیاب ہونے اور نقصان سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بتایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حق کو پکڑے رکھو اور صبر کو پکڑے رہو تو تمہیں کامیابی بھی ملے گی اور تمہیں نقصان سے بھی بچا دیا جائے گا۔ پھر اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین جو ہیں وہ دکھوں سے، پریشانیوں سے نجات کے لیے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ میں 41 کے اندر میں اللہ جنگ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہلکے بھی نکلو، بوجھل بھی نکلو، آسانی ہے یا مشکل ہے، پھر بھی تم نے جنگ کے لیے جانا ہے، فرض تھی وہاں پر جنگ کہ آپ نے لازماً لڑنا ہے، بیمار ہے جو بھی آپ نے لازماً لڑنا ہے نا جنگ۔ پہلے جو قومیں تھیں نا انہوں نے جنگ کے لیے خود اپنے صحابہ سے کہتے تھے، انبیاء سے کہتے تھے کہ جی نبی کریم ان کے جو انبیاء تھے ان میں سے کہ جی ہیں آپ ہمارے اللہ سے سوال کریں کہ ہم پر جنگ فرض کر دیں، ہم متقی پرہیزگار ہیں تو ہم نہ ماننے والوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ اللہ نے جب جنگ فرض کر دی تو وہ پھر آگے سے بہانے بنانے لگے، جنگوں سے اعراض کرنے لگے۔ تو مسلمانوں کا بھی کہیں نہ کہیں یہی حال ہے کہ ایک چیز جو اللہ نے فرض کر دیا پھر ہم اس کے اندر میں حجتیں تلاش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی اس سے بہتر کچھ اور ہمیں حل مل جائے تاکہ ہم وہ مشقت جو ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے، وہ جو ایک اپنے اوپر کی پابندیاں، ہم اس سے آزاد ہو جائیں۔ تو ہم کہیں نہ کہیں دین میں آسانیاں تلاش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ پھر 55 کے اندر اللہ نے فرمایا انسان جب دیکھتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم دین کی خدمت کرتے ہوئے پیچھے رہ گئے، تو اس پر حیران نہ ہو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے دے، ٹھیک ہے، یعنی کثرت کے ساتھ میں مال کا ہونا، اسباب کا ہونا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو کافروں کے لیے مال اور اولاد دنیا میں جو ہے وہ فتنے اور آزمائش کا سبب ہے، لیکن مومن کے لیے اس سے برعکس ہے، اس کا مال صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے اور اس کی اولاد بھی صدقہ جاریہ بنتی ہے۔
پھر منافقین کے تھوڑا سا طرز عمل، پھر اس کے بعد میں صدقات واجبہ کی جو تقسیم ہے وہ بتائی گئی ہے کہ فقیروں کے لیے، اور اس کے بعد مسکینوں کے لیے، کارندوں کے لیے، وہ جو اس چیز کو جمع کرتے ہیں وہ، پھر تالیف قلب کے لیے، وہ لوگ جو ابھی اسلام لے آئے ہیں ان کی مالی مدد کے لیے تاکہ وہ اسلام کے اوپر جم جائیں اور مسائل کا جو حل، ان کے مسائل کا جو حل ہے وہ ہو جائے اور غلامی سے آزادی مل جائے ان کو۔ تو اس کے ساتھ میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرض کی بات کی کہ قرض داروں کے قرض کو اتارنے میں، اللہ کی راہ کے اندر میں اگر آپ نے قرض لیا ہے تو وہ دین کی تعلیم وغیرہ میں اس کو اتار دیں۔ پھر اس کے ساتھ میں مسافروں پہ خرچ کرنے کے لیے، اگر آپ کے قریب میں کوئی مسافر سفر کر رہا تھا لیکن ہے وہ بہت امیر، اس کا اسباب لٹ گیا ہے، کچھ بھی اس سے چوری وغیرہ ہو گیا، کچھ بھی ایسا ہو گیا، لیکن ابھی وہ فی الوقت میں ضرورت مند ہے، تو آپ اس کو اس کے مسافر کے لیے بھی دے سکتے ہیں اپنی زکوٰۃ کو یا اپنے صدقات وغیرہ کو۔ پھر منافقین جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں کا کچا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا ہر ایک کی بات سن لیتے تھے، ٹھیک ہے، سن لیتے تھے بٹھا کے، اور ان کو دعوت پیش کرتے تھے، جو ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، جو نہیں لایا تو نہیں لایا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ غلطی اس میں میری نہیں ہے کہ میں اس دین کے اوپر آئی ہوئی ہوں، لوگ نہیں آ رہے، لوگ نہیں مائل ہو رہے، اور یہ میری غلطی نہیں ہے کہ لوگ نہیں آ رہے، میرا کام ہے پہنچانا، ٹھیک ہے، میں نے پہنچا دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے سے کلیئرلی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں منافقت کی کیٹیگریز پائی جا رہی ہیں، لیکن ہم اس چیز سے باز رہتے ہیں کیونکہ ہم جس جگہ پہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ تو اس لیے یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے کمال وغیرہ یا کچھ بھی ایسی۔ منافقین کے ہر بات کو سن لیتے تھے، ہم بھی، مبلغ جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کا ایک سن بھی لیتا ہے اس کو، بعض کا مشورے بھی بہت اچھے، اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بغیر پڑھے لکھے انسانوں سے سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ اس لیے تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت جو نکل جائے، پھیلے، وہ دین کی اشاعت کرے، دین کی تبلیغ کرے، لوگوں کو سکھائے، لوگوں کو بتائے، لوگوں کو مائل کر کے لے کے آئے، اور ایک جماعت جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو اللہ نے فیلڈ خود ہی اللہ کے نبی نے فیلڈ خود ہی بتا دی کہ جی یہ فیلڈ آپ کی مرضی ہے۔ اب کاتب وحی صحابہ کو دیکھ لیں، تقریباً 40 کے قریب کاتب وحی صحابہ ہیں جو صرف لکھا کرتے تھے۔ اب وہ لکھتے کیا تھے؟ کسی کو زکوٰۃ کی لکھائی کے اوپر مقرر کر دیا، کسی کو بیت المال کے اوپر مقرر کر دیا، کسی کو وحی کے اوپر مقرر کر دیا، کسی کو حدیث کے اوپر مقرر کر دیا، کسی کو خطوط کے اوپر مقرر کر دیا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی نے جو ہے وہ صحابہ کو پھیلایا تھا۔ تو وہی ہے کہ اگر کوئی انسان آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آ رہا اور وہ نفاق کے اوپر میں بھی ہے تو بھی ہم نے اس کو کہنا نہیں ہے کہ جی آپ منافق ہیں، اور اس کے ساتھ میں ہم نے جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک سانس ہے، اگلے کی بھی ہماری بھی ہم نے دعوت الی الخیر ہی کرتے رہنا ہے۔ وہ دین سے دور کیوں تھے؟ کیونکہ دنیا کی محبت بہت زیادہ تھی ان کے اوپر، اور اللہ رب العالمین پچھلی اقوام کے عذاب کے احوال کیوں بتا رہے ہیں؟ بار بار وہی چیز بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ لوگ سمجھ سکیں کہ جی اللہ کی نافرمانی کتنا غلط کام ہے، اللہ کو کتنا ناپسند ہے شرک کرنا۔ اور سب سے مین کہ ان میں تباہیاں کیوں ہوئی تھیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لوگ ختم ہو گئے تھے ان کی قوموں میں، تبھی ان کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ پھر اسی کے ساتھ 8-9 منافقین کے جو نام ہے وہ بتائے گئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ ہٹا لیے گئے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن کو رازدان نبی کہا جاتا ہے، اور اس میں ہوا یہ تھا کہ کسی کے بیٹے منافق تھے، تو والد بڑے اچھے صحابی تھے، جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، تو کسی کے جو ہیں وہ والد منافق ہیں تو بیٹے، جیسے عبداللہ بن ابی کے بیٹے جب جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد اسے کہا تھا کہ میں تلوار لے کے کھڑا ہو گیا تھا کہ آج میں جو صحیح ہے، حق کے اوپر ہے، میں اس کو مدینہ میں داخل ہونے دوں گا، تو اپنے والد کو انہوں نے خود روکا تھا۔ تو اس میں اللہ نے کہا کہ شرمندگی کا مقام نہ ہو، لوگ شرمندہ نہ ہوں کہ ہمارے والد، بھائی، بیٹے، باپ جو ہے نا وہ منافق ہے، تو اللہ نے اس لیے منافقوں کے نام پھر اٹھا لیے تھے۔ اچھا، اللہ رب العالمین کے دین کے اندر میں اگر آپ ٹیڑھ پن استعمال مطلب کوشش کرتے ہیں نا ٹیڑھے پن کی، تو اللہ قرآن کے اندر میں بتا رہا ہے میں ایسے لوگوں کے دلوں میں منافقت پیدا کر دیتا ہوں، مطلب وہ کسی چیز کے اوپر ان کے دل کو میں ٹھہرنے نہیں دیتا۔ اسی کے ساتھ میں دیکھیں کہ 91 کے اندر یہ میرے دین کی خوبی ہے، یعنی نماز میں بھی رخصت کی گئی، جو سفر کی نماز تھی، شاید پہلے بھی ذکر ہوا تھا، جو حالت سفر میں ہم نماز پڑھتے اسے قصر کہتے ہیں، اب یہاں جو ہے وہ حالت خوف کی نماز ہے۔ اللہ نے آسانیاں دی ہیں کیونکہ اللہ نے کہا کہ میرا دین آسانیاں بانٹنے کے لیے ہے، مشکلات کے لیے نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد مسافر کو روزے کی بھی چھوٹ دے دی گئی، جنگی حالات میں بھی روزے سے چھوٹ دے دی گئی۔
پھر زکوٰۃ میں اگر ایک مال مخصوصاً نصاب تک نہیں پہنچتا تو اس میں بھی رخصت دے دی گئی، یعنی آپ کے پاس میں اگر 7.5 تولے سونا نصاب کو نہیں پہنچا تو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی، چاہے آپ کے پاس 6 تولے کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ یہ بھی رخصت دی گئی۔ پھر اسی طرح حج کے اندر میں جو ہے وہ بھی رخصت دی گئی کہ صاحب استطاعت جو ہو، ہر کے اوپر فرض نہیں، صاحب استطاعت کے اوپر یہ جو ہے وہ فرض کر دیا گیا۔ اسی طرح جہاد بھی فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر فرض کر دیتے تو جس کے پاس وسائل نہیں تھے جانے کے وہ پھر کیا کرتا، جسے فرض نہیں کیا، لیکن ترغیب بہت زیادہ دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں نیکیوں کے لیے دل کے اندر میں تڑپ کا ہونا، سبقت لینا، نیکیوں کے ارادے کرتے رہنا، یہ اللہ کو بھی بہت پسند ہے، جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والوں کی اجر ثواب لکھ دیتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ نیکیوں کے ارادے کے لیے نکلے تھے، تو اللہ تعالی عمر جو ہے وہ ان کے حصے میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ تو مخلص صحابہ کے پیچھے پڑے رہنا اور جو منافق ہیں ان کے متعلق بات کا نہ کرنا، منافقین کا ساتھ دینا، یہ جو مکہ کے لوگ تھے یا ویسے منافق جو تھے آپس میں وہ یہی کام کرتے تھے، مخلص نہیں تھے نا۔ مطلب منافقت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کے اپنوں سے بھی، سگوں سے بھی آپ کو مخلص نہیں رہنے دیتی۔ نفاق کی بیماری ایسی بیماری ہے۔ اب پارہ کے اندر میں سے مین کیا تھی کہ آخرت کی راحتوں کو دنیا کی راحتوں کے اوپر مقدم رکھیں، دنیا میں تھکنے سے آخرت میں راحت ملے گی، اور اگر دنیا میں آرام کرتے رہے اور کچھ کام نہ کیا تو آخرت میں پھر مشکل ہوگی، یعنی دنیا میں اعمال کر کے جائیں۔ پھر اسی کے ساتھ نیکی کے کام میں ثابت قدمی اختیار کرنا کامیابی کی کنجی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں جو بھی کام کرنا چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اس کو مستقل پکڑیں، جو بھی کام کریں اپنے اس کو مستقل پکڑنا ہے۔ پھر دین کو سنجیدگی سے لینا ہے، کیونکہ یہ لعبم و لہوا نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، یہ دین ہے، اس کو مضبوطی سے لینا ہے۔ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنی ہے، پھر اس کے ساتھ میں اللہ کے احکامات کی حفاظت کے ساتھ اس کی تدریج بھی کرنی ہے، لوگوں کو بھی بتانا ہے احکامات کی حفاظت کے ساتھ میں جو بھی حکم آئے لوگوں کو بھی ان احکامات کے متعلق بتانا ہے۔ پھر اس کے بعد جھگڑا جو ہے وہ ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو جب بھی کوئی جھگڑا ہو جائے وہ چاہے مسلمان سے ہو یا کافر سے ہو، اپنے اس جھگڑے سے درگزر فرمانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الہی آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔